میں نے صبر کی سنی اور السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ نے ہفتے بھر میں بہت سی چیزیں دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور بعض نے مجھے بھی بھیجی ہیں اس خیال سے کہ شاید میری نظر سے نہ گزری ہوں، لیکن ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے اور پرکھا بھی ہے. اور پھر صرف دیکھ کے ریبٹل دینا یا دیکھ کے ان پہ بات کرنی شروع کر دینا کوئی اتنا بڑا اہم کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو نیوٹن کا ایک لا ہے نا کہ عمل اور رد عمل آپس میں اپنی طاقت میں برابر ہوتے ہیں لیکن ڈائریکشن میں مخالف ہوتے ہیں. تو ایک بندے نے بلا سوچے سمجھے، اور بلکہ اگر سوچا سمجھا بھی ہے تو بدنیتی پہ، گھٹیا پن پہ بنیاد رکھتے ہوئے اپنے منصب اور عہدے کا بدترین استعمال کرتے ہوئے اگر ایک کھچ مار دی ہے تو اس کو اسی طرح فوراً رپلائی کرنے میں بس وہی بات، ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول ان میگنیچیوڈ بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. تو سوشل پرسپیکٹیو میں وہ چیز بعض دفعہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ثابت ہوتی ہے اور بعض دفعہ اگلے کا مقصد حل کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہے. میں جاوید لطیف کی پی ٹی وی پہ نشر شدہ جو پریس کانفرنس ہے جس میں اس نے عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے قادیانی اور اس طرح کے خرافات کا سہارا لیا، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں اور اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ذرا سا ابتدا شروع سے کرنی پڑے گی. جیسے گزارش کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ کسی ریاست اور حکومتی بندوبست کے اندر جو پرومیننٹ، واضح، بڑے بڑے 4 پائے ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا مسلح افواج یا وہ جو سرحدوں کے رکھوالے وہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس عدلیہ ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس مقننہ ہوتی ہے، اور پھر آپ کے پاس میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے، اور وہ ان چاروں سے ہی ایک طرح سے اٹیچڈ ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی بھی بنانی ہوتی ہے، رد عمل بھی دینے ہوتے ہیں، پھر رد عمل کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی کیمپین بھی چلاتے ہیں، مختلف قسم کے پروپیگنڈاز جو ہیں ان کو ایک سوشل ریالٹی یا سماجی سچائی کے طور پر اسٹیبلش کرنے میں یہ سارے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، پاکستان اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. پاکستان ایک سرٹن حوالے سے جا کے کنسپیکوس اور ایک اسپیشل کیس بن جاتا ہے، وہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کیسے. کیونکہ اس وقت ایسا ملک جہاں پر کسی اپنے ہی شہریوں کے پرومیننٹ، کیپیسیٹیٹڈ اور مینٹلی اینڈ اکیڈیمیکلی ڈومیننٹ ہیومن سٹف اور شہری طبقے کے خلاف یہ سارے ستون پلس وہ بیوروکریسی اور ایڈمنسٹریشن شامل کر لیں، یہ سارے کے سارے متحرک ہیں، اور وہ طبقہ اپنی اوریجن میں، اپنی پیدائش میں، اس طبقے کی بنیاد، اس کی اوریجن، اس کی پیدائش سیاسی، سماجی اور آئینی ستونوں یا جڑوں پہ نہیں ہے. اس کے پیچھے انسان ہوتے ہوئے، اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے، اس کی بننا اور ساخت اور اس کی پیدائش کے پیچھے بنیادی طور پر ایک ایسا آدمی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ مجھے اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. یہ فرق اگر آپ ساتھ ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو آپ کو اس سیناریو میں نتھار کے چیزیں سامنے لانے، پیش کرنے اور پھر ان کو اسی طرح سمجھنے میں واقعتاً دقت پیش آئے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا مخالفانہ گٹھ جوڑ ہے،
اس سارے مخالفانہ گٹھ جوڑ نے اپنی ساری کوششوں اور کیمپینز کی جو بنیاد رکھی ہے وہ اکنامکس کے اوپر نہیں رکھی، وہ سوشیالوجی کے اوپر نہیں رکھی، وہ پولیٹکس کے اوپر نہیں رکھی، آئین کے اوپر نہیں رکھی. کہتے ہیں آئینی طور پر، لیکن اس آئین کی امینڈمنٹ کی بنیاد کس بات پر رکھی؟ انہوں نے اس کی بنیاد اس کے بالکل اینٹی جا کے ختم نبوت پر رکھی، یعنی دعویٰ دار نبوت ورسز ختم نبوت. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے ممالک میں جو سیٹ اپس ہیں ان میں پاکستان اس حوالے سے بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اور پرٹیکولر ٹیسٹ کیس بن جاتا ہے. اب آئیں وہاں کا جو طبقات ہیں ذرا ان کی طرف آئیں. جاوید لطیف تو سچ مچ میں نان ایشو اور بالکل وہ میٹر نہ کرنے والی حیثیت، خواجہ سعد رفیق ہو گئے یا یہ جن کی جو چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، وہ نان اینٹیٹی کہلائیں گے اینڈ پہ جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو.